السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں مالک کی طرف سے۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرا مصطفیٰ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی جس کو اللہ منتخب کرے۔ میرا مصطفیٰ اعلان کر دو کہ میری مخلوق جتنا مرضی ہے زور لگا لے، تیرے رب کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان دو نعمتوں میں سے، ان ساری نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں، اگر ہم فرض کی ادائیگی کے بعد ساری زندگی بارگاہ رب العزت میں سر بسجود رہیں تو ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، پہلی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن کریم ہے۔ لا ریب ہے، لا ریب، قصص الحق ہے، وما ہوا بالہزل ہے۔ 86 آیات مبارک ہیں اس کی صنعت کے لیے، ہو سکتے اس سے زیادہ بھی ہوں۔ ناچیز نے، خاکسار نے تو اتنی کوشش سے کی ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رسول آتا اور یہ کتاب نہ آتی تو دین ادھورا رہ جاتا۔ اگر یہ کتاب آتی، رسول نہ آتا، پھر بھی دین ادھورا رہتا۔ ان گنت اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے آخری رسول پہ اور اس کے سارے رسولوں پہ۔ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، کہ مالک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تمام رسول اللہ کے مصطفیٰ تھے۔ اللہ کریم کا کرم تو دیکھیں کہ اپنی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے اتنے رسول بھیجے، اتنے رسول بھیجے کہ سوائے رب العالمین کے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے۔ روایت تو کہتی ہے نا کہ 1,26,000 پیغمبر، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں۔ سورۃ مومن پڑھ کر دیکھیں عزیزان محترم، برادران اسلام، اللہ کہتا ہے میرا مصطفیٰ یہ پیغمبروں کے قصے ہیں، غیب کے خبریں ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کتنے رسول ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کون اکاؤنٹ کر سکتا ہے رسولوں کا؟ اس کے سارے رسولوں پہ سلام۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کی کتاب سے پہلی سورت، پہلی آیت تے پہلا ہی سبق ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے بات تمام کر دی، ختم کر دی کہ میرا رسول ان سے کہہ دو اگر دل سے مجھے رب مانا ہے، مشکل کشا مانا ہے، داتا دستگیر، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایسے سمجھو بنیادی چیز ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس نے ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اب زندگی گزارے گا اسوہ رسول کے پیچھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نجات ہی نجات ہے رسول کے طریقے میں۔ کیوں کہ رسول 23 سال تک یہ قرآن کو اللہ نے سورۃ یاسین میں امام مبین کہا ہے۔ یہ امام مبین آگے چلا ہے، آگے 23 سال محمد الرسول اللہ نے اس امام کی اطاعت کی ہے، اس قرآن کی اطاعت کی ہے۔ اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ سے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرا رسول تمہارے اندر نمونہ ہے۔
اس کے طریقے پہ ہی تمہاری نجات ہے۔ اگر اس کا طریقہ چھوڑ دیا، اس کتاب والے کو سبق کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں ہم زندگی میں آخرت کا سفر اور آخرت کا امتحان پاس نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو روزانہ اپنا احتساب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی والی گاڑی ہے، یہ اس پلیٹ فارم سے تو نہیں اتر گئی، قرآن والی لائن سے تو نہیں اتر گئی ہماری زندگی۔ اگر ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل اس قرآن والی پٹڑی سے اتر گیا تو اتنی بڑی گہرائی ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، اس گہرائی سے وہ نکل نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پہلی صورت ہے اور پہلا ہی سبق ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اب پہلی صورت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تا حیات وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم یہ وعدہ وفا کر رہے ہیں؟ قولوا قولا سدیدا، کیا ہمارے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں آیا؟ کیا جو وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا تھا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو کہ میرا مصطفیٰ فعلم علم حاصل کر لا الہ الا اللہ کا۔ عزیزان محترم، یہ کوئی چھوٹا موٹا سبق نہیں ہے لا الہ الا اللہ کہ ہم نے پڑھا ہے اور فراموش کر دیا ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، قول اور فعل میں اب تضاد نہ آنے دینا۔ اگر تو اپنے قول اور فعل میں پکا رہا تو مالک کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تجھے بخش دوں گا، اور ایسی جنت دوں گا جس کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا، جس کا صرف عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، لمبائی تو میرے رب نے بتائی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر وعدہ وفا کرے گا تو اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے ساتھ وعدہ وفا کروں گا۔ یا العالمین، تو کیا ہم سے وعدہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے وعدہ کرتا ہوں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اگر تو وعدہ وفا کر کے آئے گا تو میں بھی تجھے اتنی بڑی جنت دوں گا کہ جہاں تک تیری نظر جائے گی تیری اپنی حکمرانی ہوگی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑی بادشاہی دوں گا تجھے، تیری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ کہتا ہے وعدہ تو نبھا کیا۔ عزیزان گرامی، ہم نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کہیں اپنے نفس کے یا غیر اللہ کے پجاری تو نہیں ہیں۔ سب سے بڑا بت ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ سورۃ جاثیہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں نشاندہی کری ہے کہ اپنے رسول کی معرفت، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرا مصطفیٰ، میرا رسول، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ اپنی خواہش نفس کو، اگر نفس ہی الہ بن گیا، رب بن گیا، مشکل کشا بن گیا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تو پھر یقین جانے اس سے بڑا اور کوئی شرک نہیں ہے۔ پھر تو ہم شرک میں مبتلا ہو گئے جب رب ہی تبدیل ہو گیا۔ عزیزان محترم، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہیں اپنے نفس کی غلامی تو نہیں کر رہے۔ اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، پکی بات ہے، پکی، جس نے اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا وہ فلاح پا جائے گا۔ عزیزان محترم، میں اکثر اپنے سبق میں عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی زندگی میں جتنی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ایک آدمی کو ہم نے درست کر لیا، صرف ایک آدمی، اللہ کہتا ہے تو فلاح پا جائے گا۔ وہ آدمی کون ہے؟ انسان کو ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہم 60 70 80 75 سال میں کیا اس کو بھی نہیں ٹھیک کر سکے تو پھر کیا کرنے آئے تھے؟
کیا کفن خریدنے کے لیے آئے تھے؟ ارے چاند گز کپڑا لینے آئے تھے اس دنیا میں، یا ہم نے عمل صالح بھی کرنا تھا؟ کوشش کریں کہ عمل صالح کریں، یہ آخری لباس بھی ہم نے لینا ہے، اور حلال پیسوں کا ہو، حلال، حرام پیسوں کا نہ ہو۔ غور کریں کہ یہ جو کفن خریدا جا رہا ہے کیا یہ حلال پیسوں کا ہے؟ اس کے علاوہ ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اگر تو نے دل سے اللہ کو اللہ مانا ہے، مشکل کشا، داتا، دستگیر، فریاد رکھ، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا فریضہ تا حیات تیرے اوپر فرض ہے، جب تک تو زندہ ہے، حتی یات کل یقین تک۔ جب تک تیری آنکھ بند نہیں ہوتی، تجھے موت نہیں آتی، اس وقت تک تو نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ خود بھی برائی سے بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے، خود بھی نیک کام کرنا ہے، لوگوں کو بھی کہنا ہے۔ اگر یہ فریضہ انجام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو شاید ہم امت محمد میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا مصطفیٰ بلاغ کر، تبلیغ کر اس وحی کی، اس کتاب کی جو میں نے تیرے اوپر فرض کی ہے، نازل کی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، اور قرآن گواہ ہے کہ رسول نے حق ادا کیا تبلیغ کا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، رسول بس کر میرا مصطفیٰ، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر رسول قرآن نہ پہنچائے تو رسالت کا ادا نہیں تھی ہوتا۔ کیا ہم قرآن نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہم امت محمد میں رہ سکتے ہیں؟ ہم بھی نہیں رہ سکتے۔ ہم نے ساری زندگی یہ کام کرنا ہے۔ کب کریں گے؟ اس وقت کریں گے جب قرآن کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، خان صاحب کا، ملک صاحب کا، چودھری صاحب کا چباڑا بھی باندھ دیا جائے گا، کیا اس وقت تبلیغ کے لیے نکلے گا؟ ارے اس وقت تو ہار اور جیت کا وقت ہوتا ہے انسان، جب فرشتہ تیرے سر پہ آ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے عزیزان گرامی، غیر اللہ کو پکارنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یا رسول مدد کہنے والا، یا علی مدد کہنے والا، یا غوث مدد کہنے والا، یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے کہ وہ نہیں جائے گا۔ سورت نمبر ہے 7، سورت ہے اعراف، آیت مبارک نمبر ہے 37، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ہر جھوٹی بات کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دے، او کذب بآیاتہ، اور جھٹلا دے اس کی سچی آیات کو۔ مالک کہتے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو کچھ اس کے نصیب میں ہے وہ کر کے جائے گا یہاں سے۔ لیکن ہوگا کیا؟ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، جب پہنچیں گے میرے فرشتے اسے وفات دینے کے لیے، جاتے ہی سوال ہوگا قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہے تیرے مشکل کشا، تیرے داتے، تیرے دستگیر، تیرے بگڑیاں بنانے والے، جس کے نام کے تو نے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اوپر، وہ کدھر ہیں؟ جواب ملے گا قالوا ضلوا عنا، گم ہو گئے مجھ سے، اب ٹائم ہو گیا ہے زندگی کا، آخری لمحات ہیں، آخری سیکنڈ۔ قرآن کہتا ہے وہ گواہی دے گا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بے شک میں کافر مار رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ لوگ
مظلوم ہیں، مستحق ہیں ہدایت کے. ہمارا کام ہے ان کو بجا کے سمجھانا. ہم نے ان کو جا کے سمجھانا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے. یا العالمین، تو نے ان کو گئے گزرے دور میں جب کہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، فحشی تھی، عریانی تھی، بے حیائی تھی، غیر اللہ کی پکار تھی، غیر اللہ کی نظر و نیاز تھی، تو نے ان کو نعمت سے نوازا، تو یہ لوگ ہمیں آ کے انہوں نے کیوں نہیں سمجھایا؟ عزیزان گرامی، بت شکن بنے، بت توڑنے والے بڑے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، ساری زندگی اللہ رب العالمین کی آزمائش میں گزر گئی. جب اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم آزمائش میں پورے اترے، تو میں نے ان کو دنیا میں ہی انعام دیا. کالا جائلو کا لنا سے امام، اور میرا ابراہیم جا، میں نے تجھے قیامت کے لیے انسانوں کا امام بنا دیا. ابراہیم نے فوراً آگے خیرات مانگنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگنے کے لیے آگے کیا، کالا ومن ذریتی. اللہ نے کہا کالا لا ینال احد الظالمین، ظالم کے لیے امامت نہیں ہے. عزیزان گرامی، مسئلہ کلیئر کر دیا میرے رب العالمین نے کہ ظالم امام نہ تو امامت کرا سکتا ہے، نہ اللہ کے گھر کو آباد کر سکتا ہے. اللہ نے کہا ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، مشرک کو تو لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، وہ تو ظالم ہے. یہودی اور عیسائیوں کی طرح وہ کافر ہے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میری جرت نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہوں. قد اور والا قد کا لفظ جو ہے 190 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے. جہاں یہ لگ جائے تو ایسے سمجھو لوہے سے لوہا ملا کے ویلڈ کر دیا گیا. اللہ کہتا ہے لقد کافر الذین، پکے کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، پکے کافر ہیں. لقد کافر الذین، جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اللہ کہتا ہے یہ بھی کافر ہے. جو نور من نور اللہ کہتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. لم یلد ولم یولد، وہ بھی انکاری ہے. اللہ نے تو تعارف کروایا ہے اپنا. یہ سورۃ اخلاص جو ہے تعارف ہے پورا رب العالمین کا. یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مالک پوری کائنات میں تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک ہر پیغمبر یہی سبق لے کے ہے کہ لا الہ الا اللہ. ایک ہی مطالبہ رکھا، ایک کہ اے اللہ کے بندو، اے انسانوں، کوئی مخلوق زندہ دنیا پہ موجود ہے یا فوت ہو گیا ہے، یا آسمان پہ کوئی مخلوق ہے، کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرانا. یہ ہے پیغمبروں کا پیغام. کیوں سرٹیفکیٹ نازل کیا سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. میرا مصطفیٰ، یہ جتنی مخلوق زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے، زندہ یا مردہ، جو زندہ ہے وہ بھی، جو مر گئے وہ بھی، سارے تیرے رب کے در کے فقیر تھے. اللہ کے بندے، فقیر نے کیا فقیر کو دینے، مانگنے والے کو. ارے جھولی ہمیشہ غنی بھرا کرتے ہیں، اور وہ کائنات کا اکیلا غنی مشکل کشا صرف میرا رب العالمین ہے، باقی سارے اس کے در کے فقیر ہیں. ارے غیر اللہ سے پکارنے والے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تو ایسے مثال ہے کہ جیسے روڈ پہ ایک اندھا کھڑا اور اندھے کو کہے کہ مجھے روڈ تو پاس کرا. وہ تو خود اندھا ہے، تجھے کیا روڈ پاس کرائے گا؟ وہ تو اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں. ارے کسی آنکھ والے سے کہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تیرا روڈ پار کرائے. اور دنیا میں آخرت کا روڈ پاس کرنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے اولین شرط ہے. پوچھ اس کتاب سے اللہ کے بندے، کیا یہ کتاب تجھے مسلمان کہتی ہے؟ مجھے تو نہیں کہتی. جب بھی کھولا ہے اس نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے، مجھے ٹارگٹ کیا ہے کہ تیرے اندر یہ نقص ہے، یہ ہے، یہ ہے. افسوس تو اس بات کا ہے محترم
کہ جس کتاب کو مان کے ہم مسلمان ہوئے ہیں یہی کتاب ہمیں مسلمان نہیں کہتی۔ بتاؤ کدھر جائے؟ رونے کا مقام ہے عزیزان گرامی۔ کوشش کر رہے ہیں، آنکھ کھلی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آنکھ کھلی ہے، اعمال نامہ کھلا ہے۔ آج ہی ہم اپنے رب سے تہ دل سے معافی مانگ کے اپنے رب العالمین سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کہتے ہیں جتنے سالوں کے تیرے پاس سیئات ہیں ان کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے، یہ FIR جو تو نے زندگی میں کٹوائی تھی اس کو ختم کرانے کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں اللہ رب العالمین نے۔ پہلی شرط ہے کہ انسان اپنا جرم قبول کرے کہ واقعہ یہ جرم مجھ سے ہوا ہے یا اللہ تیری نافرمانی والا۔ اس کے بعد اس جرم کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، اور آئندہ جرم نہ کرنے کا اللہ کہتا ہے وعدہ فرما۔ تو آگے اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا، یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ میں تیرے سارے سالوں کے جتنے سیئات تھے ختم، اتنے سال کی نیکی بھی لے کے یہ۔ لیکن اللہ کے در کا فقیر تو بن کر آ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، آ تو صحیح میرے دروازے پہ یہ سارے باطل پرستوں کو چھوڑ کے، آ تو صحیح، اگر تیری جھولی نہ بھر دوں تو مجھے اللہ رب العالمین نہ کہنا، لیکن آ سیدھا ہو کے غیر اللہ کی محبت کو نکال کے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کر کے میرے دروازے پہ آنا۔ اگر طاغوت کی محبت بھی ہے تو میرے ساتھ بھی محبت ہے، تو ہرگز میرے دروازے پہ نہ آنا۔ پہلے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، بعد میں فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر تو نے ایسا کر لیا تو تو نے ایک ایسا سہارا پکڑا، ایک ایسا کڑا پکڑا جس کا ایک ہاتھ سرا تو تیرے ہاتھ میں اور ایک تیرے رب کے پاس ہے۔ کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ سہارا، عروہ عربی میں کہتے ہیں کڑے کو، یہ نہیں ٹوٹے گا اگر تو چھوڑ کے نہ گیا۔ اللہ رب العالمین، ٹائم ہو گیا؟ اچھا، آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ موت آئے تو ایمان پہ۔ عزیزان محترم، یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، والد نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے۔ نبوت کا گھمنڈ نہیں کیا، کہتے فاتر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرات توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا العالمین، دنیا میں بھی تو میرا مشکل کشا ہے، تو داتا دستگیر ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا بیڑا پار لگائے گا۔ یا العالمین، مارنا تو مسلمان مارنا، اور قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں اٹھا دینا۔ یہی پیغام اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت مبارک نمبر 102 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ کی نافرمانی سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان مرنا۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے نا اس کتاب کے حوالے سے کہ جس کا کسی فرقے سے واسطہ ہے، کسی فرقے سے منسلک ہے، اللہ رب العالمین نے اسے زندگی میں ہی منع کر دیا تھا کہ میرا رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فرقے کے ساتھ زندگی گزارنے والوں ہوش میں آؤ، کہیں رسول کا دامن تو آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ گیا۔ اسلام میں تو فرقہ ہے ہی نہیں، اسلام تو کہتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو اور اسی پہ ساری زندگی گزار دو۔ اللہ رب العالمین ہمیں تا حیات اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ خالی ساری زندگی اس کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، کبھی فائدہ نصیب نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہوگا۔
ارے یہ عمل کی کتاب ہے، یہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آئی، یہ زندہ لوگ اسے پڑھیں، زندہ۔ اللہ کہتے ہیں تاکہ کافر کے لیے حجت تمام ہو۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورۃ یاسین کی آیت مبارک ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ اے میرا رسول، میں نے تجھے شعر اور شاعری نہیں سکھائی، میں نے تو آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ من کان حیا، سنا ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، لیکن آج کا دین فروش مردوں کی قبر پہ جا کے قرآن سناتا ہے، حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ زندوں کو سنا۔ من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ کافر کے لیے حجت تمام ہو جائے۔ عزیزان محترم، وقت بہت تھوڑا رہ گیا، بہت تھوڑا، پتہ نہیں زندگی کی کون سی گلی میں شام ہو جائے۔ ایسا اندھیرا ہوگا، ایسا اندھیرا، ایسی ڈی اڑے گی زندگی والے ٹرانسفارم سے کہ قیامت تک اندھیرا ہو جائے گا۔ یا العالمین، یہ اندھیرا کب روشنی میں تبدیل ہوگا؟ اللہ نے بھی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جب اندھیرا ہو جائے گا تو مر جائے گا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے والا قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا، اور جس کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندہ ہو جاتا ہے وہ قیامت کا انکاری ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ سوچیں، غور کریں کہ اب آسمان سے کوئی ایڈیشن نہیں آئے گا، یہ آسمان سے آنے والا آخری ایڈیشن ہے۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی امت نہیں بنے گی اب، اور کوئی نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کوئی پرانا رسول آئے گا، اور نہ کوئی مہدی آئے گا۔ ہم خود اپنی اصلاح کریں، کسی نے نہیں آنا۔ تو اپنے آپ کی خیر خواہی کر، اپنے آپ کی خیر خواہی کر۔ کیا تیری گاڑی قرآن والی پٹڑی پہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ اگر چل رہی ہے تو اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کریم کے بغیر، اس کے فضل کے بغیر یہ ہدایت والی نعمت مل نہیں سکتی۔ اللہ فرمایا سورۃ عنکبوت کی آخری آیت مبارک ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، جس نے جستجو کی، کوشش کی، جد و جہد کی، اللہ کہتا ہے ایک نہیں ہم کئی راستے اس کو دکھا دیں گے۔ وان اللہ مع المحسنین، پھر میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، اس کا خیر خواہ بن جاتا ہوں۔ ارے اللہ سے بڑھ کر کون کسی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ظالم، تو اپنی جان پہ ظلم نہ کر۔ شکوہ لکھوایا ہے تیرے رب نے، جس نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اے میرا رسول، افسوس ہے اس انسان پر کہ اس نے قدر نہیں کی جیسے تیرے رب کی کرنی چاہیے تھی، بلکہ اللہ نے کہا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں کی قدر۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اے انسان تو قتل ہو جائے، مر جائے، تجھے کس چیز نے کفر پہ آمادہ کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، چھوڑ دے مغروری، چھوڑ دے تکبر، آ جا اپنے رب کے در سے آنکھ ہونے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک آپ کو، مجھے، ساری زندگی جتنی بقایا ہے اس قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی خیرات سے نوازے، توفیق سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔